مصابيح وجعلنا تحقیق کہ ہم نے مزین کر دیا سمائے دنیا کو، دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا، وجعلناها اور ہم نے کر رکھ دیا اس کو رجوما للشیاطین، شیاطین کو مارنے کے لیے، جو شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ شیاطین اوپر چلے جاتے تھے، لیکن آپ کی بعثت کے بعد سورہ جن بھی نازل ہوئی، جنہوں نے سنا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو کوئی عجیب کلام ہے، یہ تو کوئی عجیب کلام ہے۔ اس کے بعد سے پھر جنوں کو اوپر جانے کی، جو شیطان کے چیلے تھے، اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی، شہاب ثاقب مار کے ان کو بھگایا جاتا ہے۔ اور اسی لیے جتنے عامل بیٹھے ہیں سب تکے لگاتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے رحم اللہ تعالی، عاملوں کے چکر میں نہ پڑو، کسی کامل کا دامن تھام لو، دین تو ملے گا، دنیا بھی بن جائے گی۔ اور عاملوں کے چکر میں دنیا تو بنتی نہیں، دین بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت سے ایسی چیزیں بتاتے ہیں، ایسی چیزیں جس میں شرک اور بے عملی اور ساری توجہ غیر اللہ کی طرف۔ عورتوں کو تو ایسے ایسے ٹوٹکے بتاتے، قاری حنیف ملتانی صاحب رحم اللہ تعالی بیان کرتے تھے۔ اب ان کو کہاں سے پہنچا تھا اس کی سند وہی جانے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرتے تھے اس عورت کو اس نے بتایا، اس جعلی پیر اور عامل نے، کہ جا کے اس طرح قرآن رکھو اور تسلے میں، اور اس کے اوپر بیٹھ کے غسل کرو، پھر تمہاری اولاد ہوگی۔ پوری ان کا پورا بیان عظمت قرآن پہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اس کی صورت مسخ کر دی اللہ تعالیٰ۔ تو ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو دین اور شریعت کے صریح خلاف۔ اسی لیے اگر کسی کو ضرورت بھی ہو تو باعمل کسی عالم سے پوچھ لے، وہ کچھ قرآن اور حدیث سے بتا دیں گے، پڑھنے کی اور تعویذ اور دم کی بہت سی چیزیں۔ لیکن ہم ساری چیزوں کا علاج اسی میں تلاش کرتے ہیں، ساری چیزوں کا علاج صرف اللہ کی رضا میں ہے، دعا میں ہے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹروں سے دوا بھی لے، دوا بھی لینا سنت ہے، علاج کرنا بھی سنت ہے، پرہیز کرنا بھی چاہیے، پرہیز کرنا علاج سے بڑھ کر سنت آج۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر چکروں میں آدمی پھرے اور پیسے بھی ضائع کرے، دین بھی جائے اور دنیا بھی نہ آئے۔ ہمارے مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے خلیفہ ہیں، اور وہ افریقہ میں رہتے ہیں، تبلیغ میں وقت لگایا، حضرت والا کے پاس خوب رہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، یعنی علم و عمل کا پیکر۔ وہ بتاتے تھے مجھ پر ایک زمانے میں کچھ اثرات تھے، وہ نظر بھی آتے تھے، جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، کوئی ایب نارملٹی نہیں کہتے وہ اثرات، کوئی ایب نارملٹی ہو تو سمجھ میں آتا ہے، پھر بھی کسی عالم میں باعمل کو دکھائے۔ وہ کہنے کا میں اور جگہوں پہ گیا، ایک جگہ گیا تو اس نے مجھے کچھ تعویذ دیا، وہ بھی یعنی بظاہر ایسے لوگ ایسوں کے پاس جاتے ہیں جو بظاہر دیندار ہوں، تو انہوں نے جس کو کھول کے دیکھا، کہ مفتی ہیں، کھول کے دیکھا تو اس میں اول فول الفاظ لکھے ہوئے، اور اس میں جنات سے مدد مانگی گئی، جادوگروں سے اور جنات سے۔ انہوں نے کہا یہ کیا لکھا ہے تم؟ تو انہوں نے کہا بھئی آپ پر یہ کالا جادو ہے اور اس کا توڑ یہی لوگ کر سکتے ہیں۔ ایسے کہتے ہیں کہ غنڈوں کو بھگانے کے لیے غنڈے منگائے جاتے ہیں، یہ بھی غنڈے ہیں۔ مفتی امجد صاحب نے بتایا کہ میں نے اس کا تعویذ وہیں پہ پھاڑ دیا یوں کر کے اور اس کو دے دیا، تم رکھو، مجھے ان کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ آج بھی زندہ ہیں، اٹے گٹے ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرح مرنا نہیں چاہتا، اس طرح مرنا نہیں چاہتا، یہ غیر اللہ سے مدد مانگ کے میں صحیح ہو جاؤں۔ یہ صحیح ہونا تو بتوں سے بھی لوگ صحیح ہو جاتے ہیں، یہ کون سی بات؟ یہ مسلمان عامل یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے عامل کی کوئی بات ایسی ہو تو اس کو دکھائے عالم کو۔ بے مطلب چیزیں لکیریں کھینچ دیتے ہیں، یہ بھی بیکار ہے۔ بعض دفعہ آیت کو الٹی کر کے لکھتے ہیں، بعض دفعہ یہ لوگ چیزیں حلال چیزیں نہیں کھاتے، گوشت اور اچھی چیزیں نہیں کھاتے، سبزی اور الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں گندی، تاکہ عملیات میں زور آ جائے۔ پھر انسانی چیزوں سے، بالوں سے اور بکرے کی ہڈی سے
کن کن چیزوں پہ جادو کرتے ہیں اور اپنا عملیات کرتے ہیں. اکثر حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور ملفوظ ہے کہ عملیات کرنے والوں کی نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے. نسبت باطنی سلب ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، جو اس چکر میں پڑے نماز روزے سے بھی گئے، اتنا ان کو زوم ہو گیا کہ ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں، خدائی کا دعویٰ. کہ علمت فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا لڑکپن میں، جوانی میں، مجھے بھی کچھ عملیات بتا دیجئے حضرت، آپ کو بہت کچھ آتا ہے. ان کو آتا تھا، وہ جو بتاتے تھے اللہ تعالیٰ اس میں خیر فرما دیتے. حضرت گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ کے پاس وہ دیہاتی آیا کہ حضرت جی کوئی تعویذ دے دو. بھائی مجھے تعویذ نہیں آتا، ذرا کس سے دلچسپی نہیں، دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں صحت. نہیں حضرت کچھ تو دے دو. اب کیا دے دو، کچھ آتا نہیں. اب دے دیا اور کام بن گیا. بعد میں کسی کو بتایا میں نے تو حضرت گنگوئی سے تعویذ لیا. اچھا حضرت گنگوئی نے تمہیں تعویذ دیا، ہمیں تو نہیں دیتے ہو، دکھاؤ کیا دیا ہے. تو اس کو دکھایا، اس میں لکھا تھا یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، تو اس کی مراد پوری کر دے. یہ تعویذ ہے، میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، تو اس کی مراد پوری. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ لکھتے ہیں فضائل قرآن میں سارے قرآن کا خلاصہ الحمد شریف میں. فرمایا الحمد شریف میں شفا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمد شریف میں شفا ہے. 7 مرتبہ اس کو صحیح سے پڑھے، صحیح سے پڑھے، ہمارے پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، صحیح سے پڑھ کے دم کرے، درود شریف اول آخر پڑھے، اللہ تعالیٰ شفا اسی میں عطا فرما دے. یہ سب چیزوں تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے. اس کے پاس کسی کے پاس اس کے لیے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایسی چیزیں، سورہ یاسین شریف میں شفا ہے، الحمد شریف میں شفا ہے، درود شریف میں شفا ہے، استغفار کی کثرت میں شفا ہے. آج خود نہیں کرتے، بس جاتے ہیں کہ بس، اور وہ کہتا بس آپ ابھی 10-20 ہزار دے دیں. اس میں تو بہت بڑی بڑی چیزیں لگتی ہیں، ہرن کی چمڑی لگے گی اور ہدہد کا گوشت بھی اس میں لگے گا. یہ جو تعویذ ہے نا، ہدہد کا گوشت آپ تلاش کیجئے، یہاں خرگوش کا نہیں ملتا اور بٹیر کا نہیں ملتا، ہدہد کو کہاں ملے گا. اب اگر آپ زیادہ پریشان نہ 20-30 ہزار ہمیں دے دیں، ہمارے پاس سب ہوتا ہے. کیا خاک ہوتا ہے کچھ، بس پیسے ہمیں اینٹنے، پریشان رہتے ہیں. ایسے کتنی عورتیں جا کے منہ کالا کروا لیتی ہیں صرف اولاد کے چکر میں، تعویذات کے چکر میں. شوہر جو ہے وہ میرا غلام ہو جائے. حکیم علامت فرماتے ہیں یہ تعویذ بھی غلط ہے، شوہر غلام ہو جائے. جائز امور کے لیے کچھ ایسا پڑھنا کہ یا ہمارے حضرت فرماتے غلام ہو جائے گا. اب بیویوں کو چاہیے، اور کوئی شوہر چاہتا ہے کہ بیوی غلام ہو جائے. بعض گھروں میں یہ بھی تو الٹا ہے، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، 4 نام اللہ تعالیٰ کے بتائے. اللہ والے تھوڑی کہ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں، وہ شریعت و سنت کی حدود میں بتاتے ہیں. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 4 نام ہیں. یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرے، جہاں جائے اگر اس کو وہاں پہ خطرہ ہے گھر میں داخل ہو تو پڑھ لے. مرد کو بیوی سے، شوہر کو یا بیوی سے، یا بیوی کو شوہر سے وہ انقباض ہے یا خطرہ ہے، غصے کا اندیشہ، یہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ مہربان فرما دیں گے. اور اپنے ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مہربان فرما دیں گے. افریقہ میں گئے، حضرت فرماتے بس یہ کرو اور چھو کر دو. تم لوگ تو ویسے ہی کہتے کیم چھو مجھے ماں چھو، تو چھو کر دو، لہذا سب صحیح ہو جائے گا. ورنہ ایسے کوئی چھو کرے گا تو دوسرا سمجھ جائے گا یہ تو جادو کر رہا ہے. بس پڑھ لے، پڑھ کے اپنے اوپر پھیر لے، اور بس یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے نام ہیں. میں جس کو زیادہ غصہ آتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرے، اس کا غصہ کم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پانی میں دم کر کے 7 مرتبہ پانی میں دم کر کے. تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت شیخ نے اس کو لکھا ہے کہ الحمد شریف جو سارے قرآن میں ہے اس کا خلاصہ الحمد شریف میں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کی تعریف. الرحمن، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے. نہیں لائے، حالانکہ قہار جبار کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو دنیا والے سمجھتے. قہار کا مطلب قدرت قاہرہ کا مالک، جہاں چاہتا ہے وہاں عذاب دیتا ہے، زبردست قدرت والا. اور جبار کا مطلب بگڑی بنانے والا. جبار کا مطلب دنیا والا نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں بہت جابر اور جبار. یہ جبار عربی کا ہے، جبرن سے ہے. جبر کہتے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کو، جبرن جبار. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جبار کا صحیح ترجمہ بگڑی بنانے والا. ہماری تباہی کے
انتہا کو اپنے ارادہ تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست کر دینے والا یہ جبار ہے. وہ یا جبار یا جبار. تو الحمد شریف میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کیا بیان کر رہے ہیں؟ تعریف میں تعارف. آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں فلاں نعت خواہ ہوں، میں مقرر ہوں فلاں. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم، دونوں نام ایسے حاضر. مہربان، انتہائی مہربان. رحمان اور مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک. جج نہیں ہے کہ فیصلے میں مجبور ہے، مالک ہے، جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف کر دے گا. ظلم نہیں ہوگا، فضل بے شمار پر ہوگا. ظلم کسی ایک پر بھی نہیں. لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ان نیاؤ نگر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے. ان نیاؤ نگر کا قصہ الگ ہے، کبھی سنائیں گے. اللہ تعالیٰ کا دربار ہے. تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیات اللہ تعالیٰ کی تعریف. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں کے درمیان ہے. اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہی کا ترجمہ ضروری ہے. آپ ہی سے مدد مانگ. ہی جو ہے سارے بھی کا علاج کر دیتا ہے، سارے بھی کا علاج کر دیتا ہے. پھر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کبھی سوچ کے بھی پڑھے ہم لوگ، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ میں سیدھے راستے پہ، راستہ کن لوگوں کا؟ انعام یافتہ لوگوں کا. انعام یافتہ لوگوں کا. جیسے کل لوگ فرما رہے تھے کہ ہم چیزوں کا بائیکاٹ تو کر رہے ہیں، طریقوں کا بائیکاٹ نہیں کر رہے. غیروں کے طریقوں کو بھی اپنے گھروں سے نکالیں. جنازے نکالیں ان کے، کہ ہم غیروں کے طریقے کے جنازے نکالیں گے، اور آقا کے طریقے کو ہم دل سے لگائیں گے، سر پہ سجائیں گے، چہرے پہ سجائیں گے، گھروں میں نافذ کریں گے، بازاروں میں نافذ کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اور یا اللہ ہمیں غیروں سے بچائیے، غیر مغضوب یہ یہود و نصارہ کے طریقے کی طرح بننے سے بچائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. غالین اور عیسائی جو گمراہ ہیں آپ. تو یہ صورت یہ قرآن کا خلاصہ ہے، گویا کہ سبع مثانی اس کو قرآن کا خلاصہ ہے. اور جو کچھ الحمد شریف میں حضرت شیخ لکھ رہے ہیں کسی تفسیر کے حوالے سے، حضرت شیخ خود بھی بڑے مفسر اور محدث سے، لیکن کسی بڑی تفسیر کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ پورا قرآن کا خلاصہ الحمد شریف میں ہے، اور الحمد شریف کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اور اہل صوفیہ اور اہل طریقت وغیرہ نے لکھا ہے کہ ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اس کی با میں آ گیا، پھر اس کے نقطے میں آ گیا. کیا یہ سب چیزیں اصلی ہیں، یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک زمانے میں حکیم الامت سے بہت لوگ تعویذ لینے کے لیے آتے تھے. وہی ان کی تعویذ میں تو بڑا دم ہے. تعویذ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہوتا ہے، لیکن دینے والے کی بھی ایک بات ہوتی ہے کہ اس کی برکت ہوتی ہے، اس کی دعا شامل ہوتی. دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ جس کو ہم نے تعویذ دی ہے، جس کی اصلاح ہم نے کی، اس کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو لوگ بہت آنے لگے. اب سب سے پوچھنا، آ کے لوگ کھڑے ہو جاتے، تعویذ چاہیے. کس چیز کا تعویذ چاہیے بتا. ڈاکٹر سے کہتے دوا چاہیے، بھائی مجھے بخار ہے، مجھے موشن ہو رہا ہے، الگ الگ بتائے نہیں، بتا بھی نہیں رہے. اب حکیم الامت کو اس سے بڑا انقباض ہوتا تھا کہ وقت ضائع ہوتا ہے. فرمایا ایسا کرو سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو اور سب کو دیتے رہو، جو بھی آئے تعویذ چاہیے یہ لو. تو بعض لوگ چیم گوئیاں کرنے لگے. دیکھو اب ان کو دل کا حال بھی پتہ چل جاتا ہے، جیسے ہی آتے دے دیتے ہیں، ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. اب حکیم الامت بھائی پوچھو ورنہ یہ کہیں گے یہ نیا فتنہ شروع ہو جائے گا. ان کو دل کا حال پتہ چل جاتا ہے. حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو ہر چیز کا علاج. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا. جو لو لگاتے ہیں ان کو عملیات کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو یہ اعمال انشاءاللہ کافی ہو جاتے ہیں جو دن رات کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ.